اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے۔ محترم ناظرین گرامی، میرے ساتھ شامل ہوں جب میں حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات میں گہرائی میں ڈوبتا ہوں اور اپنے آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں پورے ایک ہفتے تک ان کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاروں۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں جاننے کے لیے یہ ویڈیو دیکھیں، جس میں ہم حضرت علی علیہ السلام کے رہن سہن کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو اسلامی تاریخ کے سفر پر لے جائے گی، ان بہادر اور وفادار ساتھیوں کی زندگیوں اور کہانیوں کو تلاش کرے گی۔ ان کی ابتدائی زندگی سے لے کر ان کی جدوجہد اور قربانیوں تک، حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں غیر معروف حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ محترم ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں چھپے ہوئے اصول آج کی دنیا میں بھی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ آئیے ان کی حکمت اور تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت علی علیہ السلام اسلامی تاریخ کے ایک عظیم رہنما اور حکمت کے علمدار ہیں۔ ان کی قیادت اور انصاف نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، اور ان کی تعلیمات آج بھی ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، مسئلہ چیلنجز کی پیشکش۔ محترم ناظرین گرامی، آج کی دنیا میں ہم سب کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، جیسا کہ عدم انصاف، معاشرتی تفریق اور اخلاقی بحران۔ حضرت علی علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہمیں ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ ان کی حکمت کو بھول چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں میں توازن اور سکون کو کھو رہے ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، ایکسپلوریشن، ڈیولپمنٹ۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت علی علیہ السلام کی کلیدی تعلیمات میں انصاف، علم کی طلب اور انسانیت کی خدمت شامل ہیں۔ ان کا یہ قول علم کی دولت سے بہتر ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ علم کی طلب ہماری زندگیوں میں بہتری لا سکتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں ان کی تعلیمات کو اپنانے سے ہم اپنے فیصلوں میں انصاف اور حکمت کو شامل کر سکتے ہیں، چاہے وہ ذاتی زندگی ہو یا پیشہ ورانہ۔ محترم ناظرین گرامی، کلائمیکس، کلیدی لمحہ۔ محترم ناظرین گرامی، ایک مشہور واقعہ ہے جب حضرت علی علیہ السلام نے ایک شخص کو اس کے حق کے بارے میں انصاف فراہم کیا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کے پاس طاقت ہے، لیکن آپ نے مجھے انصاف دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، انصاف طاقت سے بڑا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی طاقت انصاف میں ہے، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اس اصول کو اپنانا چاہیے۔ محترم ناظرین گرامی، نتیجہ یعنی کہ خلاصہ۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں انصاف اور علم کی بات سکھاتی ہے۔ محترم ناظرین گرامی، چلتے ہیں اہم موضوع کی طرف۔ محترم ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے خلیفۃ المسلمین کا رہن سہن کیسا تھا۔ محترم ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملے گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اور زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ محترم ناظرین گرامی، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین گرامی، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اسلامی طریقے سے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ محترم ناظرین گرامی، امام قریشی سوید بن غفلہ کا بیان ہے، ایک دن میں حضرت علی علیہ السلام کے ہاں گیا۔ آپ کے گھر میں ایک پرانے بوریے کے سوا
مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین علیہ السلام، امام المتقین علیہ السلام، وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اسی بوریے پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین علیہ السلام، آپ مسلمانوں کے حاکم اور بیت المال کے مختار ہیں، بادشاہوں کے سفیر، ایلچی اور کارندے آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ کے ہاں بوریے کے سوا اور کچھ نہیں۔ فرمایا، سوید عاقل ایسے گھر سے محبت نہیں رکھتا جسے چھوڑ دینا ہو۔ میری نظروں کے سامنے ہمیشگی کا گھر ہے، اور میں اپنے سامان اسی میں منتقل کر چکا ہوں، اور آن قریب خود بھی وہیں جانے والا ہوں۔ سوید کہتے ہیں کہ آپ کے جملوں نے مجھے رلا دیا۔ محترم ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دینا، اور اچھا سا کمنٹس دینا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن پہلے آپ تک پہنچے۔ محترم ناظرین گرامی، اگر اسلامی ویڈیو میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں مزید معلومات چاہتے ہیں تو ہماری دیگر ویڈیو ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین گرامی، خالق کائنات آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔